ویلکم ٹو ہیلکس گرڈ سائنسز. میں ہوں انور کمال اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلال عزیز جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میو ہاسپٹل لاہور میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ ورک لائف بیلنس کیا ہے؟ ورک لائف بیلنس جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تھا، وہی بیسیکلی ورک لائف بیلنس تھا کہ دن کے ٹائم آپ کام کریں اور رات کے ٹائم آرام کریں. لیکن اور ایک اچھا خاصا آرام کا ٹائم مل جاتا ہے کہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ڈے ٹائم میں بند کر دیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو اربنائزیشن اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور جس سے ہم نیچرل لائف سے دن بدن دور چلے گئے اور کام کا لوڈ بڑھ گیا، دن کے ٹائم ابھی ہمیں کام ختم نہیں ہوتا اور پوری رات لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس بیلنس کے خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے نا مسائل دن بدن بڑھ گئے. معاشی حالات لوگوں کے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی اکنامک گروتھ کے لیے جو کام کرنے کا ٹائمنگ ہے ان کو انہوں نے زیادہ کر دیا ہے اور جو آرام کرنے کا ٹائم ہے اس کو کم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ورک لائف بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے ہماری لائف پہ جو پرسنل لائف ہے ہماری اس پہ بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ورک لائف بیلنس سے امبیلنس سے فیملی لائف خراب ہوتی ہے اور ہم ڈاکٹر سے اچھا اس کو کون جانتا ہے. ہم لوگ دن کے ٹائم ہاسپٹل میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے دوپہر میں آرام کرنے کے لیے اور پھر شام کو 5-6 بجے اپنی کلینک شروع کرتے ہیں اور موسٹلی ڈاکٹرز 10-11-12 بجے تک کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کو ویکینڈ پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے اور نائٹ پہ بھی ایمرجنسیز بھی کرنی پڑتی ہیں. تو اس سے جو ٹائم فیملی کو ہوتا ہے، بچوں کو ٹائم دینے کا ٹائم ہوتا ہے، وائف پیرنٹس اور اپنے ریلیٹیوز اور فرینڈس کو ٹائم جو دینا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کا ورک لائف امبیلنس ہے ان کے ریلیشنز ود دا فیملی اینڈ فرینڈز نہیں ہوتے. ان کے ورکنگ ریلیشن اس انوائرمنٹ میں جس میں وہ کام کر رہے ہیں وہ تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن ٹرو فرینڈز اور ٹرو ریلیٹیوز جو اس کے ہیں ان میں ضرور کہیں نہ کہیں کمی آ جاتی ہے. سر ورک لائف امبیلنس ہونے کی وجہ سے جو اسٹریس ڈیولپ ہوتا ہے اس کا گرڈ کے اوپر کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ذرا یہ جاننا چاہوں کہ جو اسٹریس ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس پہ گرڈ پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی گرڈ کی جو کازز ہیں یا جن کی وجہ سے گرڈ جو ہے پریسپیٹیٹ ہوتا ہے ان میں اسٹریس بہت بڑی وجہ ہے. اسٹریس کی وجہ سے ایسڈ کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے، اسٹریس کی وجہ سے جو میل کے ٹائمنگز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. ورک امبیلنس کی وجہ سے، ورک لائف امبیلنس کی وجہ سے جو کھانا آپ نے مغرب ٹائم کھا کے اور پھر عشاء کے بعد سو جانا ہے اور لیکن انفارچونیٹلی وہ رات کو 11 بجے 12 بجے اور رات 2 بجے تک جو میل چل رہی ہے اور جو سٹریس کام کا آ رہا ہے، ان دونوں کی وجہ سے ایسڈ کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے اور ڈیفینیٹلی اسی کی وجہ سے یہ گرڈ کے سمپٹمز بھی بڑھ جاتے ہیں اور ورس ہو جاتے ہیں. اور جن لوگوں میں ورک لائف امبیلنس ہے انہیں میں گرڈ کے سمپٹمز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اس کے علاوہ اور کون سی ڈاکٹر صاحب کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ہماری صحت پہ اثر انداز ہوتی ہیں؟ آئیڈیلی تو 50-55 آورز آ ویک ہی کام کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں بڑے شہروں میں لوگوں کے جو آورز ہیں کام کرنے کے بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سوشل ایشوز ہم نے ڈسکس کر لیے جو کہ فیملی اینڈ فرینڈز والے وہ ریلیشنز ویک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیلتھ پہ ایشوز ہیں، اسٹروک کا رسک ان میں بڑھ جاتا ہے، مائیوکارڈیل انفارکشن جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، دل کا دورہ ہے، اس کا رسک بڑھ جاتا ہے، اوبیسٹی موٹاپا بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ لیور کی ڈیزیزز ہیں، پھر اس کے علاوہ بون چینجز ہیں جو کہ آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ موڈ کا چینج ہو جانا، سٹریس کا آ جانا، چڑچڑاپن ہو جانا، غصے کا ہونا، یہ سارا جو ہے اسی امبیلنس کی وجہ سے یا سٹریس کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو ورک لائف امبیلنس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ ہم کس طرح سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟
اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ تو آپ کو ظاہر ہے پیشنٹ کو یہ یا عوام الناس کو یہ کونسل کرنا پڑے گا کہ وہ اس میں بیلنس لائیں. جب تک بیلنس نہیں لایا جائے گا تو وہ جو رسک ہے وہ تو کم نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں اکتفا تو کرنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں تو آپ کو شکر ادا کر کے اپنے کام کو کم کرنا ہوگا. سٹریس کو کم کرنے کے لیے سائیکو تھراپی, بینگ مسلم, نماز کا رجحان, میل کا پیٹرن کو چینج کرنا پڑے گا کہ کس ٹائم کتنا کھانا ہے, کب کھانا ہے, اور کھانے سے کتنے دیر پہلے کھانا ہے, اور سرانے والی سائڈ کیسے اونچی رکھنی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ان کو گائیڈ کرنی پڑیں گی. اور اسموکنگ کے رسک کو کم کرنا پڑے گا, جو آلریڈی ہے ان میں اور ایڈیشنل رسک ہے. NSAIDs کے رسک کو کم کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ کوئی ایسڈ انٹیک ہے یا الکوہل انٹیک ہے, اس کو پیشنٹ کو ایڈوائز کرنا ہوگا کہ اس کو کم کیا جائے. ڈاکٹر صاحب, گرڈ کے کوئی ٹریٹمنٹ آپشن ہے جو آپ ریکمینڈ کریں؟ گرڈس کے پیشنٹس کو اپنی خوراک کے ٹائمنگ بہتر کرنے پڑیں گے. روز ایکسرسائز کرنی ہوگی, روز واک کرنا ہوگا, اوبیسٹی کو کنٹرول کرنا ہوگا, اپنی نیند پوری کرنی ہوگی, لائف پیٹرن کو تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا. اس کے علاوہ سوتے وقت سرانے والی سائڈ اونچی رکھنی پڑے گی. 3 انچ 2 سے 3 انچ سرانے والی سائڈ کو اونچا رکھیں, اور رات کے کھانے کو لیٹنے سے پہلے 2 سے 3 گھنٹے پہلے وہ کھانا استعمال کریں. اس کے علاوہ کافی, چائے, پین کلرز اور مرغن غذائیں اور چکنائی والی چیزیں, اس کو کم کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ پھر اورل ٹریٹمنٹ ہے جس میں اومیپرازول ہے, ایسومیپرازول ہے, پینٹوپرازول ہے, وونوپرازون ہے. یہ ساری میڈیسنز اور اینٹاسیڈس ہیں. اور جس میں اس کے علاوہ موٹیلٹی کو امپروو کرنے کی جو میڈیسنز ہیں وہ ہم پیشنٹس کو 4 to 8 ویکس کے لیے اس کا ٹرائل دیتے ہیں, اور کافی پیشنٹس کو اس سے بینیفٹ ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ نے میسیج دیا وہ ہمارے پلیٹ فارم سے عوام تک پہنچے. یہ ویڈیو رفاع عامہ کے لیے نوگرڈ بنانے والے ادارے ہیلکس فارما کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے.